السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، اگرچہ وہ چھوٹی بھی ہے لیکن یعنی مختصر ویڈیو ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ ہمارے علماء کرام اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں جی، علماء کی رہبری اور رہنمائی میں دین کو سمجھیں۔ علماء کی جو ماہر ہیں، دین کے علماء ہیں، سمجھتے ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، ان کی رہبری لے کر آپ دین پر عمل کریں، ان سے پوچھ کر عمل کریں۔ دوسری طرف غیر مقلدین کہتے ہیں کہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، آپ خود دیکھ لیں، خود سمجھ لیں۔ تو ہمارے علماء اس چیز سے منع کرتے ہیں کہ آپ خود مسائل اخذ کرنا شروع کر دیں گے تو گمراہ ہوں گے اور کیا ہوگا؟ آپ قرآن کھول کر بیٹھ جائیں اور مسائل اس سے اخذ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، اس کا مقصد یہ، خود اپنی طرف سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور غیر مقلدین یہی دھوکہ دیں گے، دیکھیں بھئی یہ کہتے ہیں قرآن سے کبھی گمراہی ہوئی؟ قرآن پڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کا وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، غیر مقلدین اکثر لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں علماء کے سمجھانے کا انداز کیا ہے اور لوگ وہ جو بتاتے ہیں لوگ اس سے کیا سمجھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، غیر مقلدین ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھئی صحابہ کرام اتنی اونچی آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی، آپ لوگ آمین کیوں نہیں کہتے ہو؟ آپ لوگ آہستہ آمین کہتے ہو، جب صحابہ کرام حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے، علم حاصل کیا ہے، حضور کے سامنے موجود تھے، نمازیں اللہ کے رسول کے سامنے ساتھ پڑھی ہیں، وہ اتنی اونچی آمین کہتے کہ مسجد گونج جاتی۔ تو عام بندہ بالکل ہی ان سے یہ حدیث سن کر بالکل ہی حیران ہو جاتے کہ بھئی علماء احناف جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ علماء حق، علماء دیوبند، اس چیز کو کیوں نہیں مانتے جب صحابہ کرام اس چیز پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ چیز ایک واضح ہے، اور اتنی اونچی آواز کہ مسجد گونج جاتی تھی پھر بھی نہیں مانتے۔ اب تو بظاہر محسوس یوں ہوتا عام لوگوں کو، بھئی ان کی بات سچی ہے کہ احادیث کے منکر ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، احادیث پر عمل نہیں کرتے۔ غیر مقلدین کا کہنا شاید درست ہے۔ تو یہ ان کی زبان سے آپ نے سنا۔ کن کی زبان سے؟ غیر مقلدین کی زبان سے۔ جب یہ بات سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس طرح کی بات آتی ہے۔ لیکن یہی حدیث اگر سمجھانے والا کوئی عالم دین ہے، آپ کو سمجھاتا ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس میں الفاظ کیا ہیں، اس میں کیا بتایا گیا ہے، تو آپ کا ذہن کچھ اور بنتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ دین کو علماء کی رہبری میں سمجھو۔ اسی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں اسی حدیث کے متعلق مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، آپ سن لیں کیا الفاظ کہیں، اور اس طرح کی چیز یقیناً اپنے دوستوں کے اندر شیئر کیجئے اور لوگوں کو بتائیے، تاکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے وساوس کا شکار بن جاتے ہیں اور بیچارے گمراہ بن جاتے ہیں۔ سن لیجیے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اس کے متعلق کیا کہا ہے۔ مجھے ایک شخص نے کہا مولانا ایک سوال پوچھو، میں نے کہا جی پوچھے۔ کہتا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے، امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجتا۔ کہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، سب ساتھیوں نے بھی آمین کہی، مسجد گونج اٹھی۔ تو آپ تو آمین اونچی نہیں کہتے۔ میں نے کہا ایک منٹ، تو نے لفظ پڑھے ہیں، ہم نے پڑھے بھی ہیں اور اکابر سے سمجھے بھی ہیں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے آمین کہی، وہ دعا کی آمین تھی، نماز کی آمین نہیں تھی۔ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تم سب کو مدینہ لے جائے، آمین ہو گئی نا؟ اب اونچی آمین کے تو ہم یہاں بھی قائل ہیں، تو وہاں نماز کا لفظ تو نہیں ہے۔ امن ابن زبیر ومن معه فإن للمسجد لجتا میں صلاۃ کا لفظ کہا ہے، وہ تو دعا کی آمین تھی، اور تو نے اپنی ہاتھ کی صفائی سے اس کو نماز کی آمین بنا دیا۔ تھوڑا گزارا میں لیں گے۔ یقین مانیے کبھی صحیح بخاری پر بات ہونا، آپ یوں صحیح بخاری سامنے رکھ دیں اور جو اونچا ہو کر بولے نا امام حنیفہ پہ، اور اس کے منہ پہ پھر کبھی 11:45 12 سوا 12 12:30 بجتے دیکھے، یقین مانے شکار کو پھنسا کے کھیلنے کا اپنا مزہ ہے۔ لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ صحیح بخاری سامنے رکھ کے حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اب ناظرین کرام دیکھیں کس طرح سے بات سمجھائی۔ اب یہاں مفہوم ہی کچھ اور ہو گیا، بات کچھ اور سمجھ میں آئی، اور یہاں ایک اور چیز واضح ہو گئی، وہ کیا کہ غیر مقلدین کا دھوکہ، کہ ایسی چیز کو نماز کے لیے پیش کرنا اور نماز کی بات بتا کر لوگوں کو دھوکہ دینا کہ بھئی دیکھیں نماز میں صحابہ کرام اتنی اونچی آواز آمین کہتے تھے، یہاں تو اس چیز کا نام ہی نشان نہیں ہے۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔